سوال ہے لاہور سے محمد احمد صاحب پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے اپنا گھر اپنی زوجہ یعنی ہماری والدہ کے نام کر دیا تھا، کیا اب اس گھر میں ہم بچوں کا بھی حصہ ہوگا، اور کیا یہ گھر ابھی بھی والد صاحب کی وراثت میں شامل ہوگا، یا یہ گھر والد صاحب کا ہے اور اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ نیز والد صاحب کی پہلی بیوی جس سے 30 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی، ان کا ایک بیٹا ہے ہمارا سوتیلا بھائی، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی، انہوں نے سوال میں مختلف چیزیں پوچھی ہیں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے اپنی بیماری میں یعنی اپنی وفات سے پہلے ان کی والدہ صاحبہ کے لیے گھر وہ انہیں گفٹ کیا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، دیکھیے، اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر مرض الوفات میں یعنی ایسی بیماری جس میں آدمی اپنے معمول کے کاموں سے رک جائے، معمول کے کام سر انجام نہ دے سکے اور اسی بیماری میں اس کی وفات ہو جائے، تو اس مرض الوفات میں اگر وہ اپنے وارث کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے جو اس کے وارث بنتے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو شرعاً یہ گفٹ کرنا معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کے والد صاحب نے اپنی اس مرض الموت کے اندر ان کی والدہ صاحبہ کو یہ گھر گفٹ کیا ہے تو یہ گفٹ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ گھر تمام ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مرض الوفات سے پہلے اپنی حالت صحت میں اپنی بیوی کو یہ گھر گفٹ کیا ہے تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے وہ کسی اپنے عزیز کو یا کسی اجنبی کو وہ کوئی چیز گفٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ وارثوں کو محروم کیا جائے۔ تو اگر ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں یعنی مرض الوفات سے پہلے یہ گھر ان کی والدہ کو گفٹ کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے صرف زبانی گفٹ کیا ہے یا تحریراً بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی والدہ صاحبہ کے کنٹرول میں گھر دیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر صرف زبانی کلامی کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے تو پھر یہ ہبہ شرعاً معتبر نہیں، ہبے میں کنٹرول میں دینا اور تصرف میں دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی والدہ صاحبہ کے کنٹرول میں کر دیا کہ یہ گھر آپ کا ہو گیا اور یہ کنٹرول بھی آپ کا ہے، تو پھر یہ ہبہ درست ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس میں ذرا دشواری ہوتی ہے، اگر دوسرا گھر ہے پھر تو ٹھیک ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں اب اس میں خود وہ رہ رہا ہے، اس کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، اب وہی گھر وہ کسی وارث کو ہبہ کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے اور ساتھ کنٹرول بھی دینا چاہتا ہے، تو اس کنٹرول کی کیا صورت ہوگی؟ اس کے قبضے میں کیسے دے گا؟ تو اس کی صورت فقہاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ آدمی جو اس کا گھر کا سامان ہے وہ گھر کا سامان اس وارث کے پاس امانت رکھوا لے جس کو وہ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ مثلاً یہ اپنی بیوی کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی بیوی کو کہیں یہ میرے گھر میں جو میرا مملوکہ سامان ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کے بعد پھر کہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا، تو گویا کہ یہ اس بیوی کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تو اس میں ذرا تفصیل ہے، یہ علماء کرام سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اگر واقعتاً ایسا ہوا کہ مرض الوفات سے پہلے یہ گھر انہوں نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا اور صرف زبانی یا تحریری گفٹ نہیں کیا بلکہ عملاً ان کے تصرف اور کنٹرول میں بھی دیا ہے، تو پھر یہ ان کی والدہ صاحبہ کو ہو گیا، اب دوسرے ورثاء کا اس میں حق نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے والد صاحب کی ایک اور بیوی ہے جنہیں انہوں نے 30 سال پہلے طلاق دے دی، ان کا ایک بیٹا ہے، تو وہ کیا ہمارے والد کی جائیداد میں وارث بنے گا یا نہیں؟ اگر وہ ان کے والد کا بیٹا ہے یعنی ان کی جو ان کی سوتیلی والدہ جن کو طلاق ہو چکی ہے تو ان سے، مگر ان کے والد کا بیٹا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ وہ وارث بنے گا۔ آدمی کہ جتنی بیویوں سے اولاد ہوتی ہے وہ وارث بنتی ہے، خواہ ان کی والدہ کو طلاق کیوں نہ ہو چکی ہے۔ اور اگر ان کے والد صاحب کا بیٹا نہیں ہے، وہ ان کی والدہ کا کسی اور شوہر سے ہے، یعنی ان کے والد صاحب نے ان کو طلاق دے دی اور اس کے بعد انہوں نے کسی اور جگہ شادی کی، اس شوہر سے ان کی اولاد ہوگی، تو وہ جو اولاد ہے وہ پھر ان کے اس جو والد صاحب کا ترکہ ہے اس میں وارث نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں حق نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔